توجہ سے سننا ہے، آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے اور قرآن سے ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے موضوع کے حساب سے اس کے اندر ویسے تو موضوع بنتا ہے ہیلا بہانہ اپنے لیے کرنا، لیکن دیکھنے میں یہ بات قرآن حدیث کے خلاف نظر آتی ہے۔ سنیں گے تو آپ کو عجیب سا لگے گا۔ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اور بنیامین نے چوری کی تھی جو ان پر الزام لگا تھا؟ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے تو ان کی بڑی پھوپھی نے ان کو پالا اور ان کو یوسف علیہ السلام سے پیار ہو گیا۔ اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے اپنی بہن کے گھر گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا جو پٹخا تھا وہ قمیض کے نیچے اس کو باندھ دیا، اور تھوڑی دیر جب سفر کیا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ تو پیچھے سے بہن گئی، رکو رکو یہاں رکو۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا تلاشی دو، جو قیمتی پٹخا تھا حضرت اسحاق علیہ السلام کا وہ گھر میں نہیں مل رہا۔ جب تلاشی لی، قمیض اوپر سے اٹھائی تو پتہ چلا کہ وہ لپیٹا ہوا ہے، نیچے بند ہو۔ اچھا یہ اتنا چھوٹا بچہ ہے اور پٹخا لے کے جا رہا ہے، اب تو میں اسے سزا دوں گی، یہ میرے پاس رہے گا، اب آپ نہیں لے کے جا سکتے۔ اصل میں ان کو عشق تھا اپنے بھتیجے سے، وہ کسی بہانے سے رکھنا چاہتی تھی، ویسے نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس میں یوسف علیہ السلام کا قصور نہیں ہے، ہیلا کیا تھا یوسف علیہ السلام کی پھوپھو نے اپنے پاس رکھنے کا۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، وہ چلتے چلتے مصر گئے، مصر کے بادشاہ بن گئے، قحط پڑا تو یہ گندم لینے کے لیے بھائی گئے۔ ایک دفعہ گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو اٹھ بھر کے دیے، اور جو پیسے لے کے گئے تھے وہ بھی بوریوں کے اندر رکھ لیے۔ جب گھر آئے انہوں نے بورے کھولے تو بیچ میں سے پیسے نکلے، اور پھر یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ گندم لے جاؤ، اگلی دفعہ اور اونٹ لے کے آنا، اور اونٹ بھر کے بھی دوں گا، اگر آپ کا کوئی بھائی ہے تو اس کو بھی ساتھ لے کے آنا، زیادہ گندم ملے گی۔ اب دوبارہ پھر چلے گئے، باپ نے کہا میں نہیں بیٹا دیتا، کیونکہ آپ نے پہلے ہی میرے ایک بیٹے کو غائب کر دیا ہے، یوسف علیہ السلام کو، پتہ نہیں اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا، تو میں یہ بیٹا بنیامین نہیں بھیجتا۔ انہوں نے وعدہ کیا نہیں اس کو ہم اس کی حفاظت کریں گے اور ہم لے کے آئیں گے۔ اب گندم تولی گئی، جو پیمانہ تھا اس کا نام پیالہ لکھا ہوا ہے۔ پرانے زمانے میں یہ تولنے کے لیے بڑے بڑے کوئی برتن ہوتے تھے، تو انہوں نے جو یوسف علیہ السلام تھے انہوں نے بہانہ کرنا تھا، اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا تھا، تو انہوں نے کیا کہ پیمانہ بوری میں ڈال دیا۔ جب سفر کیا بھائیوں نے تو پیچھے سے ملازم آیا، رکو رکو یہاں۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ ہمارا پیمانہ غائب ہے۔ سب کی تلاشی لی، بعد میں بنیامین کی لی تو بیچ میں سے نکلا پیمانہ۔ انہوں نے کہا بھائی چوری کی ہے، اب میں اس کے نہیں جانے دیتا، اس کو اپنے پاس رکھوں گا۔ اب یہاں ڈائلاگ بڑے دلچسپ ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے کہا اس کے پہلے بھائی نے بھی چوری کی تھی، اس کے پہلے بھائی پہ بھی الزام لگا چوری کا، اب اس نے یہ پیمانہ چوری کیا ہے، اب اس نے ہمیں یہاں مفہوم یہ بنتا ہے کہ بےزتی کروا دی یا ناک کٹوا دی، تو اچھا نہیں کیا۔ تو یوسف کے بھائیوں نے کہا بنیامین کو آپ نے یہ کیوں چوری کیا؟ انہوں نے کہا میں نے چوری نہیں کیا، جس نے بوروں کے اندر پہلے پیسے رکھے تھے اسی نے یہ پیمانہ رکھا ہے، میں نے چوری نہیں کیا۔ پہلے تو آپ نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا، ذلیل پریشان تو آپ نے ہمیں کروایا، اور آپ کی وجہ سے ہم پریشان ہوئے، یہ قید جو پڑ گیا، یہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں آپ کی وجہ سے، اب آپ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ میں چور ہوں۔ بنیامین نے کہا میں چور نہیں ہوں، جبکہ یوسف علیہ السلام نے یہ بہانہ کیا تھا کہ میرا بھائی میرے پاس رہے۔ یہاں اصل بات ہے ہیلا بہانہ کرنا، اس کی بہت بڑی ڈھیل ہے۔ یہ کئی مہینوں کی تفسیر پڑھنے کے بعد میں نے یہ 2 منٹ کا کلپ آپ لوگوں کے لیے پیش کیا، لیکن یہاں صبر ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا؟ بنیامین نے یہاں صبر کیا، برداشت کیا، رواداری دکھائی، اور یوسف نے بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ تو قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں رواداری اور برداشت کرنا چاہیے، کوئی زیادتی بھی کرے تو اسے معاف کرنا چاہیے، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا اور بنیامین نے بھی معاف کر دیا تھا۔ تو لہٰذا ہمارے اندر رواداری برداشت کا مادہ ہونا چاہیے، اگر کوئی زیادتی کرے تو پھر بھی برداشت کرو۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرا پڑھا اور آپ کا سنا قبول فرمائے. السلام علیکم.